والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل الجنة من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین عظام اور اسٹیج پر رونق افروز علماء ذی احتشام اور تحفظ شریعت کے ذمہ دار علماء عظام، سب کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتا اور تحفظ شریعت کے ذمہ دار علماء کرام اور اس تنظیم کے درد دل رکھنے والے خصوصی علماء کرام کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ جس جذبات کے ساتھ اور جن مقاصد کے تحت اس جلسے کو منعقد کیا گیا ہے وہ جلسہ آپ کا کامیاب ہو گیا ہے. مبارکبادی قبول فرمائیے. اس جلسے سے خطاب کرنے کے لیے جو صاحب بصیرت ایک عالم ذی شان کو بلایا گیا ہے، جن سے میری مراد ہمارے شاگرد رشید جن پر مجھے فخر ہے اور میں یہ میری دلی خواہش ہے کہ حضرت کا میں جو ہے شاگرد ہوتا. اللہ نے بے پناہ صلاحیتوں سے ان کو نوازا ہے. ان کا بصیرت آموز، ایمان افروز خطاب جو اس زمانے کے پرفتن دور کے اندر اور گلی گلی کوچے سے اٹھنے والے فتنوں کے جو دروازے کھل رہے ہیں، ہر دروازے کو بند کرنے کی اپنے خطاب کے اندر انہوں نے جو کوشش کی ہے اور اس کا حق ادا کیا ہے، تو میں جو ہے مولانا کو بھی خصوصی مبارکباد دیتا ہوں. تحفظ شریعت کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا جلسہ کامیاب ہے. جن مقاصد کے تحت روشنی کی ضرورت تھی انہوں نے اس کے اوپر روشنی ڈال کر حق ادا کر دیا. اب مجھے مزید گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں اور جو ہے میرے اور وقت بھی بہت کافی ہو چکا ہے، اس لیے مزید میں آپ کے سامنے سما خراشی کروں گا تو ضرورت سے زائد بات ہو جائے گی. تو اس لیے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے، چونکہ مجھے جو ہے نلگنڈے سے بلایا گیا ہے تو اس لیے اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے. اس لیے میں جو ہے زائد از ضرورت بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. ضروری گفتگو مولانا نے کر دی ہے اور حق ادا کر دیا. ضروری گفتگو آپ سے ہے. ایک پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے، ایک پیغام میری ماؤں اور بہنوں کے حوالے کرنا چاہتا. یہ پرفتن دور جس میں اہل ایمان، اہل اسلام کے اوپر چاروں طرف سے فتنوں کے دروازے کھل رہے ہیں اور نئی نئی آزمائشیں جو ہے موج بلا کے طور پر اور سمندری لہروں کے طور پر جو ہے مسلمانوں سے ٹکرا رہی ہیں اور مسلمانوں کے ایمان کو جو ہے مزمحل کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں. کفر و شرک کی جو ہے آندھیاں چل رہی ہیں، ارتداد کی بجلیاں گر رہی ہیں. ایسے میں آپ کی کوئی صحیح جو ہے رہنمائی نہیں کر سکتا. مولانا نے کافی شافی رہنمائی کرنے کی کوشش کی ہے. فتنوں کا دروازہ جو ہے جو چاروں طرف سے چوپٹ کھل رہے ہیں، یہ نئی بات نہیں ہے بھائیوں. یہ اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے یہ روز اول سے یہ فتنے اور آزمائش کے جو ہے آندھیاں ہم پر آ رہی ہیں. یہ طوفان یہ نئے نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے اہل ایمان کے لیے پرانے ہیں.
یہ آزمائشوں کا دور، ہاں ضرور اس کے اندر شدت آ گئی ہے اور فتنے خفیہ انداز میں اٹھ رہے ہیں، جو ہے ایمان سوز فتنے اٹھ رہے ہیں، ہم اس کو پہچان نہیں سکتے، لیکن جو ہے فتنے ہر زمانے کے اندر جو ہے اپنا جو ہے روپ بدل بدل کے آتے رہے، اپنی شکل بدل بدل کر آتے رہے، یہ اہل اسلام کو مرعوب کرنے کے لیے، اہل ایمان کے ایمان کو مزمحل اور کمزور کرنے کے لیے نئے نئے فتنے آتے رہے۔ نئی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے، یہ طوفان ہم سے ٹکراتے رہے ہیں، ہم نے کئی بار ان طوفانوں کا مقابلہ کیا، کئی بار ہم نے ان طوفانوں کا رخ موڑا ہے، یہ آندھیوں کو ہم نے جو ہے ان کے رخوں کو تبدیل کیا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اپنے پاکیزہ کلام کے اندر فرما رہے ہیں اور آپ سے ڈائریکٹ اللہ کا خطاب ہے، اہل ایمان سے خطاب ہے، اہل اسلام سے خطاب ہے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے مسلمانوں تم کو ضرور آزمایا جائے گا، تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، اور کیسے؟ فی اموالکم، لتبلون فی اموالکم وانفسکم، کبھی ماب لنچنگ ہوگی تمہاری، ہر طرف تم کو مارا جائے گا، کاٹا جائے گا، تاکہ آپ اسلام سے دور ہو جائیں، آپ جو ہے اسلام پر چلنے کے لیے آپ تھرا جائیں، کانپ جائیں، ایمان والے کہنے سے بھی آپ ڈر جائیں۔ لتبلون فی اموالکم، اور مال جانی نقصان کے ذریعے سے تم کو آزمایا جائے گا، یہ دنیا کفر تم کو آزمائے گی، اور ہر جگہ ماب لنچنگ ہوگی، کاٹا جائے، جو بھی اہل ایمان ہوگا اس کو ستایا جائے۔ وَأَنفُسِكُمْ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، مالی نقصان کے ذریعے سے تم کو آزمایا جائے۔ دیکھیے یو پی کے بازاروں کو، دلی کے درباروں کو، کیسی آزمائشیں ہیں، بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں اہل ایمان کے گھروں کے اوپر۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، تمہارے مالی نقصان سے تم کو آزمائے گئے ہو۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں، معمولی بات نہیں، ہمارے سینوں کے اندر ایمانی حرارت ہے، ہم ایسے طوفانوں کا جو ہے روزانہ مقابلہ کرتے ہوئے آئے ہیں۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، مال کے ذریعے سے، مالی نقصانات کے ذریعے سے تم کو آزمائیں گے، جانی نقصان دے کر جو ہے ماب لنچنگ کرتے ہوئے تم کو آزمائیں گے۔ اور وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم کو یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ اہل کتاب تم کو ایسی ایسی باتیں تمہارے دل کو کہیں گے کہ تمہارے دل کو مجروح کر دیں گے، تمہارے دلوں کو زخمی کر دیں گے، تمہارے ایمان کو چھلی کر دیں گے، تمہارے اسلام کو زخم پہنچانے کی کوشش کریں گے، تم تڑپ جاؤ گے ان کے باتیں سن کر۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ضرور تم کو ایسی باتیں کفار سنائیں گے اور یہود و نصارہ اہل کتاب سنائیں گے کہ تم اپنے ایمان کو جو ہے کہ تعلق سے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ان باتوں کو سن کر تمہارے دل زخمی ہو جائیں گے، مجروح ہو جائیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَزًا كَثِيرًا، اتنا ہی نہیں، مشرکین آئیں گے، یہود و نصارہ اہل کتاب کے بعد مشرکین بھی آئیں گے، کفار بھی آئیں گے، اور ان لوگوں کی طرف سے تم کو بہت سی اذیتیں پہنچیں گی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا، معمولی تکلیفیں نہیں، اذًا كثيرًا، بہت سی تکلیفیں تم کو آئیں گی۔ دیکھیے اخبار کی سرخیاں کیا گواہی دیتی ہیں، روزانہ شہادت دے رہی ہیں اخبار کی سرخیاں، اہل ایمان، اہل اسلام کے ساتھ یہ کفر، یہ شرک، یہ کفار، یہ مشرکین، ان کے ایذا رسانیوں کا روزانہ سلسلہ جو جاری اور ساری ہے، اخبار کی سرخیاں شہادت دے رہی ہیں، اور ہر مسلمان جو ہے کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے یہ اخبار کی سرخیاں پڑھتے پڑھتے، کیسی کیسی تکلیفوں کی باتیں آ رہی ہیں۔ کبھی میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اس سے زیادہ تکلیف مسلمانوں کو کیا ہوگی بھائیو؟ ارے میرا گھر جل جائے، میرے گھر میں آگ لگ جائے، میرے بیوی بچوں کا نقصان ہو جائے، اتنی تکلیف مجھے نہیں ہوگی، میرے نبی کی شان میں گستاخی ہوگی، میں برداشت نہیں کر سکتا اس کو۔
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَزَن كَثِيرٌ۔ نبی کی شان میں ایسی گستاخیاں ہو رہی ہیں، روزانہ باضابطہ منصوبہ بند طریقے سے ان کو نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے ان کو جو ہے ابھارا جا رہا ہے۔ اسلام کے احکامات کے اوپر رقیق اعتراضات کر کے مسلمانوں کو اسلام کے احکامات سے متنفر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، نفرت ڈالا جا رہا ہے مسلمانوں کے دلوں میں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَزَن كَثِيرٌ۔ مسلمانوں کو کے دلوں میں اسلامی تعلیمات، اسلامی احکامات کے تعلق سے اعتراض کر کر کے مسلمانوں کو شکوک اور شبہات میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ بولیے آپ نماز کے اوپر پابندی کی بات، اذانوں کے اوپر پابندی کی بات، اور ہمارے قرآن کے اندر جو ہے آیات جہاد کے اوپر اعتراض، کیسے کیسے اعتراضات کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ بہت دہشت گردی کی کتاب ہے، اس سے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، یہ اسلام، یہ دہشت گردی کا مت، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، ایک باور کیا جا رہا ہے ہم کو۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ امن اور شانتی کا پرچار کرنے والا اگر دنیا میں کوئی مذہب ہے تو وہ میرا مذہب ہے، مذہب اسلام۔ مجھے فخر ہے، ہر چوراسے پر اعلان ہوگا۔ اسلام نام ہے امن اور سلامتی کا، اس کے مادے کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ یہ سلامتی کا پرچار کرتا ہے، امن کی دعوت دیتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر امن کا پیغام پر اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام۔ یہ بات یہود بھی جانتے ہیں، نصارہ بھی جانتے ہیں، مشرکین بھی جانتے ہیں، کفار بھی جانتے ہیں، لیکن ان کو اسلام سے بیر ہے، ان کو اسلام سے دشمنی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام بے خوبون سے ختم ہو جائے۔ اس لیے یہ طوفانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ارے تم تو طوفانوں کا رخ موڑنے والے، تم نے بارہا ایسے بھونڈروں کو جو ہے کا راستہ جو ہے تبدیل کر دیا ہے۔ کیسے کیسے مصائب و آلام کے طوفان تمہارے اوپر آئے اور تم نے ان کے رخ کو موڑ دیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ آزمائشیں ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَزَن كَثِيرًا۔ یہ سب ہوتا رہے گا، ہمارے بچے بھی دیکھیں گے، ان کے اوپر بھی آتے رہیں گے ایسے، لیکن تم کو کرنا کیا ہے؟ ایسے حالات میں یہ طوفانوں کا مقابلہ تم کیسے کرنا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اگر تم دین پر جم جاؤ، اگر تم دین پر جم جاؤ، یہ مالی فتنے، یہ جانی فتنے، ان پر صبر کر لو اور دین پر جم جاؤ۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور تم جم جاؤ اگر دین کے اوپر، اللہ کے رسول کے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پیروی کے اوپر، اور وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرتے رہو، خوف خدا تمہارے دامن گیر رہے، تمہارے سینوں میں خوف خدا پلتا رہے، صرف اللہ کے علاوہ تم کسی جو ہے پاور سے مت ڈرو، کسی طاقت سے مت ڈرو۔ لا نخاف الا اللہ، صرف اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ کیا کر رہے ہیں؟ لا یضرکم کیدہم شیئا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اب بے فکر ہو جاؤ، یہ دشمنوں کی تدبیریں، ان کے پلاننگ سب فیل ہو جائیں گے، تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بھائیو، حضرت مولانا یاسر صاحب جو مفسر قرآن ہے، اب میں جو تشریح کر رہا ہوں بعد میں مولانا سے پوچھئے، لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم دین پر جمے رہے، جم جائیں، ان کے آزمائشوں کے اوپر صبر کر لیں، اللہ رسول کے احکامات کے پابند بن کے جئیں، صحیح معنوں میں پکے اور سچے مسلمان بن جائیں، تو لا یضرکم کیدہم شیئا، تو یہ دنیا کی طاقتیں اور ان کا کر و فر اور ان کے ہتھیار اور ان کا اسلحہ تمہارا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس لیے وَإِن تَصْبِرُوا کا پیغام اللہ سنا رہے ہیں، ہم کو حکم دے رہے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا، تم اس وقت کیا کرو، یہ ظلم کے طوفان تمہارے اوپر آئیں تو تم دین پر جم جاؤ، ایک ہی کام تمہارا۔ خواتین بیٹھے ہوئے ہیں ان تک میرا پیغام چاہے پہنچ رہا ہوگا، ایسے حالات میں کیا کرنا ہے؟ دین پر جم جاؤ۔ وَتَتَّقُوا، اور تمہارے سینے اللہ کے خوف سے خالی ہیں تو اس میں خوف خدا ڈال لو، خوف خدا بٹھا لو،
تو لا یضرکم کیدہم شیئا، تو دنیا کا کوئی فرد، دنیا کی کوئی طاقت تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اب ایسے میں دین کے اوپر جمنا اور اللہ کا خوف ہماری زندگی میں لانا، اس کے لیے اللہ نے خاص طور سے مرد حضرات کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی۔ کیا ذمہ داری؟ جو خطبے کی آیت میں نے پڑھی ہے، خود دین پر جمے رہو اور اپنے اہل و عیال کو دین پر جماؤ۔ اس کی ذمہ داری کیا ہے آپ کے اوپر؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، صبر، دین پر جمنے کے لیے کیا کرنا ہے تم کو؟ قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم میں لے جانے والے اعمال سے، آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ میں کون جلے گا؟ وہ آدمی جلے گا جو جہنم میں جانے والے اعمال کرے گا۔ تو یہاں مسبب بول کر سبب مراد لیا جا رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ جہنم میں لے جانے والے اعمال سے اپنے کو، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ۔ وہ اعمال جو تم کو اور تمہارے بیوی بچوں کو دوزخ میں لے جاتے ہیں، اس سے بچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے کو بھی بچانا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو جو ہے کو بھی ایسے اعمال اور افعال سے بچانا ہے جس سے ان کا ایمان تباہ ہو جائے، ان کے اسلام کے اعمال میں تبدیلی آ جائے، ان کے اندر کفریہ شرکیہ عقائد آ جائیں، کفریہ شرکیہ اعمال ان کے اندر آ جائیں۔ ان چیزوں سے ان کو بچانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ داری نبھائیے، آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے خاص۔ وہ تو پنج وقتہ نماز سب پڑھنا ہی ہے، وہ تو روزہ رکھنا ہی ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہی، اسلام کے تو 5 پلر ہیں نا، 5 ارکان، وہ تو کرنا ہی ہے۔ خصوصی ذمہ داری آپ کی ہے، ایک اہم ذمہ داری آپ کی ہے۔ اگر آپ یہ ذمہ داری کو نبھاتے نہیں تو کل قیامت کے دن آپ روزے دار ہوں، نمازی ہوں، حاجی ہوں، پاجی ہوں، آپ جو ہے آپ کو جو ہے جنت میں داخلہ ملنے کا سوال ہی نہیں۔ آپ یہ ایک اہم ذمہ داری ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ دین پر خوب جمے رہو، کام نہیں چلے گا، اپنے بیوی بچوں کو جماؤ، اپنے بیوی بچوں کو دین کے اوپر کاربند کر دو، ان کو جما دو۔ تمہاری نماز نہ چھوٹے، تمہارے بیوی بچوں کی نماز نہ چھوٹے۔ تم 5 وقتہ نمازی، تمہارے بیوی بچے 5 وقتہ نمازی۔ تم روزے دار، گھر والے روزے دار، تم زکوٰۃ ادا کرو، تمہارے گھر والے زکوٰۃ ادا کریں، تمہارے اوپر حج فرض ہے، تم حج کرو، ان کے پاس زیورات اور ان کے پاس سونا چاندی مال و دولت ہے، ان پر بھی حج ہے۔ خود عمل کرو، ان کو عمل کی دعوت دیتے رہو، اور خود گناہ سے بچو، ان کو گناہ سے روکتے رہو۔ زنا سے بچو، زنا سے روکو، جو ہے تہمت سے بچو، تہمت سے روکو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے روکو، چوری سے بچو، چوری سے روکو، ڈاکے سے بچو، ڈاکے سے روکو۔ جو گناہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو گناہ بتلا دیا ہے، خود بھی بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں پاجی ہوں، ہاں پاگل تو ہو سکتے ہیں لوگ، لیکن وہ حاجی تمہارا حج بچانے کا سوال ہی نہیں۔ یاد رکھیے، پھر ایک بار مولانا سے خطاب کراؤں گا میرے باپ، ہاں آپ کا حج آپ کو بچا نہیں سکتا، بلکہ جس محبت کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، وہی بچے کل اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ کہیں گے یہ میرا باپ تھا، اس نے سیل فون تو دلا دیا، گناہ کا راستہ تو بتلایا، کبھی نیکی کے راستے کی طرف میری رہنمائی نہیں کی۔ یہی بچہ اس کو جہنم میں پہنچایا، یہی بچی اس کو جہنم میں پہنچائے گی۔ کبھی اس نے مجھ کو نماز کی تلقین نہیں کی۔ بھائیو، بہت بڑی ذمہ داری ہے جو مسلمان اس سے پہلو تہی کر رہے ہیں، اس ذمہ داری، اس حکم کو بالائے طاق رکھ دیے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اب لامحالہ فتنوں کے دروازے گھروں میں نہیں کھلیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ گناہ پر نکیری نہیں کر رہے ہیں۔ ارے امر بالمعروف نہیں عن المنکر، قرآن میں آپ پڑھیے، اوراق قرآن کی ورق گردانی کیجئے، اوراق پلٹائیے،
آپ کو ملتے رہے گا. امر بالمعروف نہیں ہے بالکل. یہ امت وہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. بار بار اللہ جو ہے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. بار بار اللہ جو ہے امر بالمعروف نیکی کا حکم دیتے رہو, ونہی عن المنکر برائی سے روکتے رہو. یہ آپ کا فریضہ ہے. جب تک آپ اور آپ کے گھر والے یعنی ہماری مائیں اور بہنیں اس فریضے کو انجام دیتی رہیں, پورے گھرانوں کے اندر اسلام زندہ تھا, سینوں کے اندر ایمانی حرارت تھی, اسلامی حمیت تھی, قوم کے اندر قومی غیرت تھی. ایمانی حرارت مردہ ہو گئی ہے, میری بھی, آپ کی بھی, ہمارے گھر والوں کی بھی, ہمارے بیوی بچوں کی. ایمان زندہ نہیں ہے, ایمان مر گیا, مردہ ہو گیا, اسلام مردہ ہو گیا ہے. میں اور آپ جو بول رہے ہیں نا میں مسلمان ہوں, یہ برائے نام ہے, برائے نام. تمہارا اسلامی نام تم کو آخرت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. ارے ابو طالب کیا اسلامی نام نہیں سمجھتے؟ ابو طالب نام نہیں سنے؟ ابو طالب کون؟ اچھا وہ بھی کون تھے؟ نبی کے چچا تھے. اور احادیث میں کیا ہے؟ ابو طالب جو ہے جہنم کے اندر ان کو کھڑامے پہنائے جائیں گے جس سے ان کی جو ہے دماغ جو ہے ہانڈی میں گوشت پکنے کی طرح پکے گا. ابو طالب اب نبی کے چچا ہیں, نام مسلمان ہے لیکن ایمان سینہ ایمان سے خالی ہے, اسلام سے خالی ہے. نتیجے میں ہے کہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ جہنم میں ہے. انہی کے بارے میں تو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء نازل ہوئی. نبی چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے لیکن اسلام نہیں لائے. نبی مایوس ہو گئے, اللہ کی طرف سے فوری فرمان آ گیا, آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. بھائیو میری بہنوں, ہمارے سینے ایمانی حرارت سے خالی ہو گئے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان ہے. آپ کے اندر کون سی علامت ہے بتلائیے. بھائیو آپ سے گزارش ہے, آپ کے اندر کون سی اسلامی علامت, ایمان کی کون سی علامت؟ بہنوں سے میری گزارش ہے کہ ذرا جو ہے یہ جواب اپنے دل کے نہا خانوں میں ٹٹولیے. ایمان کی کون سی علامت, اسلام کی کون سی علامت؟ اس لیے اب ہمارے بچے, ہماری بچیاں جو ہمارے گود میں پروان چڑھ رہی ہیں, آپ اندازہ لگائیے ایک مسلمان گھرانے کی لڑکی جو ہے ایمان اور اسلام جن کے ماں باپ کے سینوں کے اندر گرما رہا ہو اور جن کے ماتھے روزانہ 5 وقت اللہ کے حضور میں جھکتے ہوں, جبین نیاز اللہ کے حضور میں خم ہوتی ہو, اس گھرانے کی لڑکی مندر میں غیر کے ساتھ شادی کرے اور اسلام کا دروازہ چھوڑ دے, اسلام کا در چھوڑ دے, مرتد ہو جائے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے بولیے آپ؟ ہماری بہن ارتداد کے دہانے پہ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ کیا آپ نے یہ ذمہ داری کو محسوس کیا ہے؟ یہ کس کی کمی ہے؟ اس کو ارتداد کا راستہ بتانے والے تم ہو, میں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا نہیں. اسی وجہ سے میری وہ حیدرآباد والی اور وہ کلکتے والی, وہ یو پی والی وہ بہن مندر میں جا کے شادی کر رہی ہے. ارے دور کا مت سوچئے بھائیے, آپ کا ذمہ دار, آپ اپنے گھر کو سنبھال لیجئے. آپ وانذر عشیرتک الاقربین, نبی جی قریبی رشتہ داروں کو, اپنے خاندان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. وہاں جانے کی ضرورت نہیں آپ کو, وہ گلی وہاں وہ کون سا محلہ بھونگیر کے فلاں محلے میں جانے کی, آپ اپنے گھر کی فکر کر لیجئے, ان کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دیجئے, کافی ہے بس. آپ کا بچہ, آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے سینے میں ایمان لکھ دو. آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے بچیوں کے سینے پہ اسلام لکھ دو, محمد الرسول اللہ کا پیغام لکھ دو, قرآن کی حقانیت ان کے دلوں میں اتار دو, خوف خدا ان کے دلوں میں پیوست کر دو. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ارتداد کا دروازہ, یہ کفار چاہتے ہیں کہ بچیاں, ان کی تنظیمیں ہیں ان کی, اور وہ حرکت میں آ گئی ہیں کہ مسلمان بچیوں سے جو ہے
اپنے تعلقات کو استوار کر کے اور عشق کا بازار گرم کر کے ان سے شادی کی جائے اور ان کے ایمان کو تباہ کر دیا جائے، تھوڑے دن ان سے جو ہے عیش و آرام کیا جائے، پھر ان کو طلاق دے دی چھوڑ دیا جائے، اس طرح سے ان کے مسلمان عورتوں سے ہندو بچے پیدا ہوں، یہ ان تنظیموں کے جو ہے ان کے مقاصد میں. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ روزانہ کی تقریریں. اب یہ تحفظ شریعت والے جو اتنی ذمہ داری سے، یہ علماء کرام یہ بڑے بڑے سینکڑوں کے ہزاروں کے روپے لگا کے جلسے کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، خالی سنو اور چلے جاؤ. یہ ایسا. ارے بھائیو، اگر نہیں سدھریں گے نا، اللہ اپنے عذاب کے کوڑے برسا کے تم کو سدھارے. ہاں یاد رکھیے، اللہ کے عذاب کے کوڑے برسیں گے، اور صرف مسلمانوں کے لیے برسیں گے، صرف مسلمانوں کے لیے برسیں گے. اس لیے برسیں گے تاکہ مسلمان ہدایت کے راستے پر، اسلام کے راستے پر آ جائے، ایمان کے تقاضے پر کھڑا ہو جائے. ہاں یہ ہمارے نکھرنے کا وقت ہے، ہمارے سدھرنے کا وقت ہے، صحیح سچا پکا مسلمان بننے کا یہی وقت ہے، یہی وقت. سچے پکے مسلمان بن جائے. نہیں بنیں گے تو کھیرے ککڑی کی طرح کھاڑ دیے جاؤ گے گاچے مولی. گھر والوں کو ذرا سدھاریے، یہ ذمہ داری ہے. اس لیے بچوں کے دلوں کے اوپر خالی تختی ہے. بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں بالکل خالی تختی ہے ان کی، کچھ لکھا ہوا نہیں ان کے دل کی تختی. ان کے دلوں میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، سادی خالی تختی ہے. لکھ دو اس کے اوپر کیا لکھنا چاہتے ہیں. ایمان لکھنا چاہتے ہیں ایمان لکھ دو، اسلام لکھنا چاہتے ہیں اسلام لکھ دو، محمد الرسول اللہ کی محبت لکھنا چاہتے ہیں لکھ دو، قرآن اتارنا چاہتے ہیں اتار دو، خوف خدا ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دو. ڈراتے رہو بیٹے، اگر جھوٹ بولو گے تو اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں. ہر وقت رٹ لگاتے رہو، تم کو اللہ دیکھ رہا ہے، تم بچ نہیں سکتے. ارے جس کے دل میں خوف خدا، ارے یہ جرائم کا بازار کیوں گرم ہے آپ بتلائیے. یہ معاشرے کے اندر جرائم کا بازار جو گرم نظر آ رہا ہے، ہر قسم کی گناہ ہمارے سب کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے اندر نظر آ رہا ہے. کیوں؟ خوف خدا دلوں سے نکل گیا. کیوں نکل گیا؟ ہمارے ماں باپ نے ہمارے دلوں میں خوف خدا نہیں بٹھایا. روز ڈراتے کیوں نہیں اپنے بچوں کو؟ ارے اللہ اکبر، میں حیران ہوں. مجھے جو ہے میں قریب سے دیکھ رہا ہوں معاشرے کو اور لوگوں کی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ کے الفاظ بھی ختم ہو جا رہے ہیں، اور پورے گھر میں پورے دن میں ایک مرتبہ بھی کسی کے زبان سے اللہ نہیں نکل رہا. یہ کام کرے تھے، اللہ اپنے فضل سے کر دیں گے، انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا. یہ الفاظ ختم ہو گئے معاشرے سے. بولیے آپ ایمان کا، بولیے. میں دیکھ رہا ہوں، میں ایسے گھرانوں میں جاتا ہوں، ایک مرتبہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں نکل. مسلمان گھرانا ہے، وہ ایمان والا گھرانا، اور وہ گھرانے میں تباہی نہیں ہے تو کیا آئے گی، ارتداد نہیں آئے تو کیا ہوگا. وہ گھرانے کی لڑکیاں مندروں میں شادی نہیں کرے گی تو کیا ہوگا. بہنوں آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری. اور آپ کا نصاب بھی بہت مختصر. حدیث جو میں نے جو ہے خطبے میں پڑھی ہے، وہ حدیث کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرے اور آپ کے کائنات کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی خطاب خواتین سے فرمایا ہے. خصوصی خطاب ہے خواتین سے. کیا خطاب ہے؟ خطاب کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، اللہ کے اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، اللہ کے محبوب نبی کی نظر میں، اے میری مقدس ماؤں اور بہنوں، تمہارا مقام بہت اونچا ہے. تم کو اللہ کے نبی نے صدیق اکبر کی صفوں میں کھڑا کر دیا ہے. میری بہنوں، یہ خاص خطاب ہے آپ سے، اور یہ خطاب کو دل کی تختی پہ نقش کر لیں. یہ خطاب آج جو ہے بھونگی کے خواتین کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، نبی کا فرمان آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. دل کی تختی پہ نقش کر لیں. اور یہ فرمان کے اندر اللہ کے نبی نے جہاں آپ کا مختصر نصاب دخول جنت کا ذکر فرمایا ہے، وہیں آپ کا مقام اور مرتبہ بھی بہت اونچا بیان فرمایا ہے. آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ صدیق اکبر جو امت کے سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، انبیاء کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ صدیق اکبر کا ہے. اس سے آگے
کسی کا مقام اور مرتبہ نہیں. وہ صف کے اندر اللہ کے نبی نے میری ماں اور بہنوں کو کھڑا کر دیا ہے. اور کیا فرمایا؟ ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا وحصنت فرجہا وأطاعت بعلها فلتدخل الجنہ من ای ابواب الجنت شاءت. ترجمہ بعد میں کروں گا، ذرا پس منظر میں آپ کو لاؤں گا. اللہ کے نبی نے جنت کے بارے میں بہت سی جو ہے فضائل ذکر فرمائے اور جنت کے جو ہے عیش و آرام کو ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے جو ہے اس کی خصوصیتیں بیان فرمائی، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا جنت کے اندر 8 دروازے ہوں گے. قرآن جہنم کے دروازے ذکر کیا، لہا 7 ابواب، جہنم دوزخ کے 7 دروازے. نبی نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کا ایک ایک نام ہے. ایک کا باب الصلاح ہے، ایک کا باب التوبہ ہے، ایک کا باب الریان ہے، ایک کا باب الصدقہ ہے. مختلف نام ہے. 8 دروازوں کے 8 نام. جو نمازی ہوگا فرض نماز کے ساتھ نفل بھی پڑھتا ہوگا، گھر میں بھی پڑھتا ہوگا، مسجد میں بھی پڑھتا ہوگا، باہر بھی پڑھتا ہوگا، رات میں تہجد میں، دن میں چاش اوابین اشراق، سب نماز سے بے پناہ اس کو تعلق ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ خاص دروازہ کتاب باب الصلاح ہے، وہ نمازی کو اس دروازے سے اعزاز کے ساتھ داخلہ دیا جائے. باب الصدقہ ایک دروازہ ہوگا جو صدقہ خیرات زکوٰۃ کے علاوہ لوگوں کا مسیحا بنے گا، غریبوں کا اور بیواؤں کا اور مسکینوں کا، حاجت رواؤں کا مسیحا بنے گا، ان کی حاجت روائی کرے گا. نبی رحمت نے فرمایا یہ اس کے لیے باب الصدقہ ہے، یہ دروازے سے اعزاز کے ساتھ داخل. ایسے اللہ کے نبی نے 8 دروازے گنائے، اور اس کے بعد فرمایا ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ ایسا کون خوش قسمت ہوگا جس کو 8 دروازوں سے بھی اعزاز کے طور پر بلایا جائے گا، اور اس کو اجازت دی جائے گی، اختیار دیا جائے گا کہ جس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے. کون ہوگا وہ آپ کی امت کا خوش قسمت؟ تو نبی رحمت نے فرمایا ہاں میری امت میں ایک ہی آدمی ہے، وہ ایک ہی آدمی ہے میری امت کا. کون ہے وہ؟ ابو بکر ہے. ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. ارے ابو بکر ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا ابو بکر آؤ مجھ سے گزر جاؤ، مجھ کو عزت بخش دو. 8 دروازوں سے ابو بکر کو بلایا جائے گا، عمر کو نہیں، علی کو نہیں، عثمان کو نہیں، عبد الرحمن کو نہیں، عبیدہ کو نہیں، صرف بلایا جائے گا تو ابو بکر کو بلایا جائے گا. تو ابو بکر کو اختیار ہوگا جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. میری بہنوں آؤ آپ کا مقام بتلا دوں، آپ کا مقام بتلا دوں. میرے نبی نے کیا فرمایا، کتنا مقام آپ کو دیا. جو عورت 5 وقت نماز پڑھے گی، ایما امرأۃ صلت خمسہا، جو بھی عورت ایمان والی عورت، صاحب ایمان صاحب اسلام عورت 5 وقت نماز پڑھے گی، 5 وقت، وصامت شہرہا، رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھے گی، اور وحسنت فرجہا، پردے کے ساتھ زندگی گزارے گی، با پردہ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے پردے کے ساتھ زندگی گزارے گی، باحیا زندگی گزارے گی، ایسی زندگی گزاری کہ کسی کی غیر محرم کی نگاہ بھی اس کے جسم پر نہ پڑے. وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور اپنی شوہر کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے گی. 4 کام مختصر نصاب آپ کا. ہماری طرح مردوں کی طرح نہیں یہ بھی کرو وہ بھی کرو وہ بھی کرو وہ بھی کرو وہ بھی کرو، وہ صرف 4 کام آپ کو کرنا ہے. صلت خمسہ، 5 نمازیں پڑھ لو، صامت شہرہ، اور رمضان کے روزے رکھ لو، اور وحسنت فرجہا، عزت کے ساتھ جو عورت کو اللہ نے اور اس کے رسول نے عزت کی چادر پردے کی شکل میں عطا فرمائی ہے، یہ آپ کی حفاظت کے لیے. اس میں آپ کے ایمان کی حفاظت ہے، اسلام کی حفاظت ہے، آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت ہے، اور آپ کی ویلو ہے. اس میں ویلو، یہ آپ کی ویلو ہے یہ پردہ. وحسنت فرجہا، تیسرا کام نماز روزے کے ساتھ، تیسرا کام باپردہ زندگی گزارو، اور چوتھا کام شوہر کی فرما برداری کے کرتی رہو. یہ 4 کام کر لو، 4 کام. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فَلْتَدْخُلِ الْجَنَّةَ،
تو وہ عورت جنت میں داخل ہو جائے. کیسا؟ من ای ابواب الجنت شاء، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. ارے بولیے میری بہنوں، آپ کا مقام محمد الرسول اللہ نے کیسا مقام آپ کو دیا ہے. 4 کام کرو، صدیق اکبر کے صف میں آ جاؤ. جس طرح صدیق اکبر کو جنت کے 8 دروازوں سے جانے کی اجازت ہے، آپ کو بھی اجازت ہوگی کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. 4 کام آپ کے ہیں، 4 کام. پہلی فرصت میں آج تحفظ شریعت کے ذمہ دار جن کے دل میں حرارت ایمانی ہے، حمیت اسلامی ہے، اور ان کی حرارت ایمانی گرما گئی اور انہوں نے یہ جلسے منعقد کر دیے. یہ چاہتے ہیں کہ شریعت کا پیغام، اللہ اور اس کے رسول کے احکام آپ کے سماعتوں تک پہنچ جائیں، آپ ایمان والے بن جائیں، آپ نمازی بن جائیں. اگر کل سے یہ آپ کی نماز شروع ہو گئی تو یہ جلسہ کامیاب ہے، آپ کا بیٹھنا کامیاب ہے، ان لوگوں کی کوشش کامیاب ہے. کل سے شروع ہونا چاہیے. آپ کے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو. میری ماؤ 4 کام ہے، یہ بھی مشکل ہے تو پھر جنت کیسے ملے؟ یہ بھی اگر آپ کو مشکل ہے، جنت پھر بھول جاؤ. آپ جنت کو، جنت کا خواب دیکھنا بھول جاؤ. 4 کام، اس کے اندر بھی بے حسی، غفلت. اور آپ کو پتا ہے جب تک میری ماؤں کے سر اللہ کے حضور میں جھکتے تھے، ان کی گود میں پلنے والے بچے اور بچیاں اپنی ماں کو اللہ کے حضور میں اس کا سر جھکتا ہوا دیکھتے تھے تو سب کا سر اللہ کے حضور میں جھکتا تھا. اللہ والے بنتے تھے، اللہ والے نمازی نکلتے تھے، وہ گھر سے ایمان والے نکلتے تھے. اور ان کے لیے ان کے ہاتھ نماز کے بعد دعا کے لیے اٹھتے تھے. ان ماؤں کے ہاتھ، ان کی بہنوں کے ہاتھ اپنے بچوں کے لیے، اے اللہ میرے بچے کی دنیا اور آخرت کو بنا دے. تو ان کے لیے اللہ جو ہے دولت کے دروازے کھول دیتے تھے، ڈگریاں ان کو دلا دیتے تھے، عزت کے مقام پر ان کو پہنچا دیتے تھے، اور ان لوگ جو ہے پوری دنیا عظمتوں کے سلام ان کو پیش کرتے. لیکن جب سے میری ماؤں نے اور بہنوں نے اللہ کے حکم کو فراموش کر دیا، نماز کو جو ہے چھوڑ دیا، اپنے جبین نیاز کو اللہ کے حضور میں خم کرنا چھوڑ دیا، اس وقت سے بچے اور بچیاں چھوٹے دیکھ رہے ہیں امی 24 گھنٹے ٹی وی کے سامنے ہوتی ہیں، بس یہ جو ہے یعنی بے حیائی کے مناظر دیکھتی ہے. یہی میرا ایمان ہے، یہی میرا اسلام ہے، یہ سمجھ رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ان کی پوری زندگی جو ہے دین سے دور، دین بیزار ہو کر گزر رہی ہے. اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ کبھی آپ نے اپنے بچوں کے لیے دعائیں نہیں کی، اور جو ہے آپ کے سر اللہ کے حضور میں جھکے نہیں. اللہ کی رحمتوں کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ اور تمہارے گھرانوں کے اندر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو بے روزگاریاں، وہ ختم کیسے ہوں؟ اس لیے بہنوں یہ 4 چیز، یہ مختصر نصاب ہے عورتوں کا، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں، اسی جو ہے کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں تو آپ کی نسلیں جو آپ کے گود میں پروان چڑھیں گی وہ صحیح معنوں میں مسلمان بنیں گی. ان کے بھی جو ہے ان کے بھی سر اللہ کے حضور میں جھکیں گے، وہ بھی 5 نمازوں کے لیے آئیں گے، ان کے ہاتھ بھی اللہ کے حضور میں اٹھیں گے، وہ بھی دعائیں کریں گے. اللہ یہ باطل کے نقشے کو بدل دیں گے، انقلاب لائیں گے، اور ہمارے گھرانوں کے اندر بھی تبدیلی آئے گی، اسلام کی بہاریں آئیں گی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا جو جلسے سے پیغام دیا جا رہا ہے، اس پیغام کو مرد حضرات بھی اور خواتین بھی اپنے دل کی تختی پر نقش فرما لیں. یہ پیغام، یہ اسلام کا، ایمان کا پیغام ہے. یہ جو ہے یہ علماء کرام جو ہے یہ جلسے کے ذریعے سے یہی پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں، یہ پیغام آپ کو سنانا چاہتے ہیں. اور اس لیے سنانا چاہتے ہیں کہ آپ کے سینوں کے اندر جو حرارت ایمانی سرد پڑ گئی ہے، وہ ایمان کے شعلے وہ چنگاری بن گئے ہیں، تاکہ یہ پیغامات کے ذریعے سے وہ ایمان کی چنگاری شعلے جوالا بن جائے، آپ کے اندر حرارت ایمانی سے آپ کے سینے گرما جائیں، اسلامی حمیت سے آپ کے سینوں کے اندر ابال آ جائے. اس لیے یہ جلسے منعقد ہو رہے ہیں. میں مختصر جو ہے خطاب کرنا چاہتا تھا، لیکن جو ہے اللہ نے کچھ باتیں میرے دل میں ڈال دیں. میں نے جو کچھ کہا اس میں کچھ زیادتی بھی ہو گئی ہوگی. میں دل کے جو ہے گہرائیوں سے معافی کا خواستگار ہوں، اور جو حضرات نے مجھ کو مدعو فرمایا ہے میں ان کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اس جلسے کو اللہ کامیاب فرمائے، اور اس جلسے سے جو پیغام جائے، اور اس جلسے سے جو ہے
پورے محلے کے اندر، پورے جو ہے شہر بھونگیر کے اندر دینی انقلاب برپا ہونے کا اس جلسے کو اللہ ذریعہ اور سبب بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حسن الجزا۔ یہ تھے استاد محترم، شاگرد کو بھی آپ نے سنا، شاگرد